حمزہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی ہمیں آگر یہ کہے کہ میرے پاس صرف اور صرف ٹکٹ کے پیسے ہیں اور میں نے سویڈن کے اندر جا کر تعلیم حاصل کرنی ہے تو کیا یہ ممکن ہے؟ السلام علیکم جی، مجھے بابر علی کہتے ہیں۔ تمام لوگوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بیرون ملک میں یا پھر یورپ کے اندر فلی اسکالرشپ کے اوپر آ کر اسٹڈی کر سکیں، اور آپ لوگوں کے کافی زیادہ میسیجز بھی اس حوالے سے آ رہے تھے کہ بھائی ہم نے سویڈن کے اندر آنا ہے اور آپ لوگوں کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور آپ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ نے یہاں پر اسکالرشپ کے اوپر آ کر پڑھنا ہے۔ تو میں نے ایک ایسے ہی بندے کا انتخاب کیا ہے جو کہ اس تمام پروسیس سے گزر چکا ہے، اور وہ یہاں پر سویڈن کے اندر اسکالرشپ کے اوپر آیا 2021 کے اندر، اور اس کے جسٹ آئی تھنک سو وہ 2021 میں اسکالرشپ کے اوپر یہاں پر سویڈن میں آیا، اور جسٹ ایئر لائن کی جو ٹکٹ ہے اس کے پیسے حمزہ کے لگے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت حمزہ موجود ہیں، اور حمزہ کو میں تقریباً پچھلے 3-4 سالوں سے جانتا ہوں، اور وہ یہاں پر اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ جو آپ لوگوں کے سوالات ہیں اسٹڈی کے حوالے سے، اسکالرشپ کے حوالے سے، وہ آج ہم حمزہ سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ حمزہ، مجھے میسیجز آ رہے تھے لوگوں کے کہ انہوں نے سویڈن کے اندر اسکالرشپ کے اوپر آ کر اسٹڈی کرنی ہے، کچھ ایسا بتائیں ان کو اپنے بارے میں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیسا تھا اسٹڈی کے حوالے سے، اور پھر آپ یہاں پر آ کر کس طرح سے آپ نے اس چیز کو کنٹینیو کیا۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ پاکستان میں کہاں سے ہیں؟ میں گجرات سے ہوں۔ گجرات سے۔ حمزہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے آپ کی جو اسٹڈی ہے، جو بیک گراؤنڈ آپ کی جو اسٹڈی ہے وہ کون سی ہے جو آپ نے پاکستان سے حاصل کی ہے؟ میں نے پاکستان سے میتھمیٹکس میں ماسٹرز کیا تھا۔ 4 ایئرس کا؟ 2 ایئرس کا۔ 2 ایئرس کا، اور وہ کس کے ایکول ہوتا ہے؟ یعنی کہ ماسٹر کے ایکول ہوتا ہے یا ایم فل کے ایکول؟ ماسٹرز کے ایکول۔ ماسٹرز کے ایکول ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ سوچا کہ یہاں پر سویڈن میں اپلائی کرنا ہے، اور آپ نے کس طرح سے اپلائی کیا یہاں پر، وہ بھی تھوڑا سا ہمارے آڈینس کو بتا دیجیے۔ کیونکہ مجھے کچھ شوق تھا باہر آ کر، یورپ میں آ کر پڑھنے کا، تو میں اس حوالے سے ریسرچ کرتا رہتا تھا۔ تو مجھے پتہ چلا کہ سویڈن میں جو ہے وہ اسٹڈیز کے حوالے سے اچھا ہے، تو اور میرے کچھ فرینڈز بھی تھے ادھر، تو اس لیے میں نے اس کنٹری کا انتخاب کیا۔ حمزہ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر آپ کوئی جاب بھی کرتے تھے یا پھر آپ فری تھے وہاں پہ؟ ہاں، وہاں میں جاب بھی کرتا تھا۔ کیا جاب کرتے تھے آپ؟ میں وہاں ٹیچنگ کرتا تھا گورنمنٹ اسکول میں، ماسٹرز کے ساتھ ساتھ میں جاب بھی کر رہا تھا ادھر۔ تو اگر میں آپ کے سی جی پی اے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ سی جی پی آپ کا کتنا تھا؟ سی جی پی اے تھوڑا ہائی تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکول ٹو آلموسٹ 4 کے قریب تھا۔ آپ آؤٹ آف 4؟ یا آؤٹ آف 4 3.97 تھا۔ ٹھیک ہے حمزہ، مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی ہمیں اگر یہ کہے کہ میرے پاس صرف اور صرف ٹکٹ کے پیسے ہیں اور میں نے سویڈن کے اندر جا کر تعلیم حاصل کرنی ہے تو کیا یہ ممکن ہے؟ جی بالکل ممکن ہے۔ ہمیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیجیے کہ یہ اگر ممکن ہے تو پھر کس طرح سے ممکن ہے؟ یہاں پر اسکالرشپس بھی ملتی ہیں جیسا کہ آپ یہاں پر آئے، ہمیں اس حوالے سے بھی بتائیے، اور کمپلیٹلی ہمیں بتائیے اس بارے میں کہ وہ کس طرح سے اپلائی ہوں گی، کون سا سیزن ہوگا اور کس طرح سے ہوگی۔ ہم آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے کون سا اسٹیپ اٹھانا ہے پاکستان سے یہاں موو ہونے کا، تو کیا ہوگا وہ؟ دیکھیں، سویڈن میں آنے کے لیے آپ کے 2 ہی خرچے ہوتے ہیں۔ ایک ہے ایئر لائن کی ٹکٹ وغیرہ، یا آپ کہہ لیں کہ ایمبیسی کی تھوڑی بہت فیس ہوتی ہے۔ کتنی فیس اندازاً؟ ایمبیسی کی فیس تقریباً آپ کہہ لیں کہ 30-40 ہزار پاکستانی روپیز ہوگی۔ ہاں، اور دوسرا جو میجر خرچہ ہے وہ آپ کا یونیورسٹی کی فیس ہے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں اسکالرشپ پر آنے کی، اور آپ ساتھ ساتھ میں ہمیں جو ہے وہ فیس کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، اٹس گڈ، بٹ آپ ہمیں سب سے پہلے اسکالرشپ کا بتائیں اور پھر ہمیں فیس کا بتائیں کہ آپ نے ٹوٹل فیس، اگر آپ اسکالرشپ پر یہاں پر نہ آتے تو کتنی فیس ہوتی اس کی؟ ہاں، اگر میں اسکالرشپ پہ نہ یہاں آتا تو مجھے تقریباً ایک سمیسٹر کی پاکستانی تقریباً 15-16 لاکھ روپیہ فیس ادا کرنی پڑنی تھی، لیکن مجھے چونکہ اسکالرشپ ملی تو میرا صرف وہی جو خرچہ میں نے بتایا ایئر لائن کا اور امبیسی فیس کا، بس۔ ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا اور آسان کر دیجیے ہمارے ویورز کے لیے کہ آپ کون سی یونیورسٹی میں یہاں پر تعلیم کے لیے آئے؟ میں گوتھمبرگ یونیورسٹی میں، جس شہر میں ابھی ہم اس وقت موجود ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیجیے کہ اسکالرشپ کو کیا کہتے ہیں تاکہ اگر لوگوں نے اپلائی کرنا ہے تو وہ کس طرح سے کریں گے؟ ہاں، اس اسکالرشپ کا نام ہے ایگزل ایڈرل اسکالرشپ، جو کہ صرف گوتھمبرگ یونیورسٹی والوں کو ہی ملتی ہے۔ جن کا ایڈمیشن یہاں ہو جاتا ہے ان کو پھر یہ آفر کیا جاتا ہے کہ آپ اسکالرشپ اپلائی کر سکتے ہیں۔
अच्छा हमज़ा, मुझे ये बताइए, सबसे पहले आपने यहाँ पर एडमिशन अप्लाई करना होता है। अगर आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है, उसके बाद ये स्कॉलरशिप वाली साइड पर हम जाएँगे। थोड़ा-सा इस बारे में ही बता दीजिए कि आपने क्या-क्या स्टेप लिए थे? सबसे पहले तो आपने स्कॉलरशिप एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। उसके कुछ दिन बाद आपको वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही वो एक ईमेल आएगी कि आपने अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो जब आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है तो उसके साथ फिर आपको वो उसी दिन या कुछ दिन बाद आपको स्कॉलरशिप का भी डिसीजन दे देते हैं कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। या नहीं मिलेगी। हाँ। ठीक है। हमज़ा, मैंने पाकिस्तान में देखा है कि हर दूसरी गली के अंदर कंसल्टेंट्स के जो ऑफिसेज़ हैं वो ओपन हो चुके हैं, और हर बंदा ये कहता है कि हम जो हैं वो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी के, फ़लाँ यूनिवर्सिटी के। मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का कि उनको जो परसेंटेज मिल रही होती है, जो अब जब आप फ़ीस जमा करवाते हैं यूनिवर्सिटी को, तो कुछ जो आपकी फ़ीस का हिस्सा है वो कंसल्टेंट्स को भी जाता है। कंसल्टेंट जो है वो कभी भी आपको स्कॉलरशिप के बारे में नहीं बताते कि भाई आप लोग जो है स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हमज़ा, इस बारे में मुझे बताइए कि क्या आपने स्कॉलरशिप खुद ही अप्लाई की और एडमिशन भी आपने खुद अप्लाई किया या किसी की मदद ली आपने? जी, मैंने सब कुछ खुद किया था। देखिए, जो कंसल्टेंट हैं वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते किसी भी यूनिवर्सिटी के। अगर कुछ है तो वो सिर्फ ये है कि अगर कुछ छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो उनसे उनको शायद कुछ परसेंटेज मिलता हो, लेकिन बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में वो भी नहीं होता। तो कंसल्टेंट किसी के वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते।